موضوع الدرس فی قصص الانبیاء وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن اسحاق عن عروة بن مسعود كان ذلك الحرث كرما قد تدلت أناكيله۔ انہوں نے فرمایا کہ حرث سے مراد یہ ہے کہ انگوروں کا باغ تھا اور اس کے گوشے جو تھے وہ لٹک رہے تھے۔ وَقَذَا قَالَ شُرَيْحٌ وَقَالَ ابن عباس النَّفْشُ وَالرَّعَا، نفش کہتے ہیں کسی جانور کا چر جانا۔ وقال شريح والزهري وقتادة النفش لا يكون إلا بالليل، کہ زیادہ تر یہ واقعات رات کو ہوتے ہیں۔ زیادہ قتادہ والحمل بالنہار، حمل محمل چھوڑ دینا کسی چیز کو۔ وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب وهارون بن ادریس الأصم قال حدثنا المحاربي عن اشعث عن ابي اسحاق عن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم قال کرم کن ابتت اناکیدہ فافسدتہ، یعنی انگوروں کی بیلیں تھیں لیکن اس کو بکریوں نے کھا لیا۔ قال فقضى داؤد بالغنم لصاحب الکرم، حضرت داؤد نے فیصلہ فرمایا کہ وہ باغ جو ہے جس کا باغ اجڑ گیا ہے نا، بکریاں اس کو دے، تمہاری بکریوں نے اجاڑا ہے لہذا بکریاں اس کو دے دو۔ فقال سلیمان غیر ھذا یا نبی اللہ، آپ کے بیٹے حضرت سلیمان نے کہا کہ ابا جان اس کے علاوہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ قال تدفع الکرم الی صاحب الغنم فیقوم علیہ حتی یعود کما کان، وتدفع الغنم الی صاحب الکرم
فَيُصِيبُ مِنْهَا حَتَّى إِذَا كَانَ الْكَرَمُ كَمَا كَانَ دَفَعَتِ الْكَرَمُ إِلَى صَاحِبِهِ وَدَفَعَتِ الْغَنَمُ إِلَى صَاحِبِهَا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ ایسا کریں کہ یہ انگوروں کا باغ دے دیں، بکری جس کی بکریاں تھیں نا جنہوں نے اس کو اجاڑا ہے اس کو دے دیں، اور وہ اس کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، حتیٰ کہ پھر انگور لگ جائیں، اور بکریاں جو ہیں وہ آپ انگور والوں کو دے دیں، وہ اس کی حفاظت کریں، اس کا دودھ پئیں، فائدہ اٹھائیں۔ لیکن جب اس کا باغ تیار ہو جائے پھر بکریاں بکرے والوں کو دے دیں اور باغ والوں کو دے دیں، تو سب کو اپنی اپنی چیز بھی مل جائے گی اور نقصان بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس طرح تو اگر آپ نے یعنی بکریاں اس کو دے دی جس کا باغ تھا تو بکریوں والا تو بیچارہ گیا نا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں رہا۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت سلیمان کو یہ فہم عطا فرمایا کہ ایسا فیصلہ کیا۔ وَقَدْ رَوَى الْأَوْفِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد حدثنا خليفة عن ابن عباس قال قضى داؤد بالغنم لأصحاب الحرث، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بکریاں ان کو دے دو جن کے کھیت ہیں۔ فخرج الرعاء وهم الكلاب، اس کے بعد نکلے جو رائی تھے چرانے والے، ان کے ساتھ کتے بھی ان کے تھے۔ فقال لهم سلیمان وكيف قضى بينكم فأخبروه، حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کیا فیصلہ کیا ابا جان نے؟ انہوں نے بتایا، اس نے کہا اچھا اگر میں ہوتا تو میں کوئی اور فیصلہ کرتا۔ فقال لو وليت امركم لقضيت بغير هذا فأخبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضي بينهم، کہ آپ کیا فیصلہ کرتے؟ قال ادفع الغنم الى صاحب الحرث، میں بکریاں دیتا باغ والے کو، فیکون له اولادها والبانها وسلاؤها ومنافعها، تو بکریوں کا دودھ، اس کی اولاد، وہ سب اس کا فائدہ اٹھائے۔ وَيَبْذُرُ أَصْحَابُ الْغَنَمِ لِأَهْلِ الْحَرْثِ مِثْلَ حَرْثِهِمْ، اور اسی طرح باغ بھی لگائیں۔ فَإِذَا بَلَغَ الْحَرْثُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَخَذَهُ أَصْحَابُ الْحَرْثِ وَرَدُّ الْغَنَمَ إِلَىٰ أَصْحَابِهَا، جب باغ تیار ہو جائے وہ اپنا باغ لے لیں اور بکریاں اس کو واپس کر دیں۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا خدیج النبی اسحاق عن مرۃ المسروق قال الحرث الذي نفشت فيه الغنم، وہ کیا تھا؟ انما كان كرما، وہ انگوروں کا باغ تھا۔ فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من عنب الا اكلته، وہ بکریاں ایسی تھیں کہ انہوں نے کوئی پتا بھی نہیں چھوڑا، سب کھا گئیں۔ فأتوا داؤد علیہ السلام فأعطاهم رکابها، فقال سلیمان لا بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم فيكون لهم لبنها ونفعها، ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويسرحوه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم، ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم۔ وهكذا قال شريح ومرة وجاهد وقتادة بن زيد وغير واحد۔ وقال ابن جرير حدثنا ابن أبي زياد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا اسماعیل عن عامر قال جاء رجلان إلى شريح، دو آدمی حضرت قاضی شریح کے پاس آئے، یہ اپنے وقت کے بڑے عدل انصاف والے قاضی گزرے ہیں۔ فقال احدهما ان شیعہ هذا قطعت غدرا لی، انہوں نے کہا جی اس کی بکریاں جو ہے نا انہوں نے آ کر سارا میرا سود جو ہے وہ توڑ ڈالا ہے۔ فقال شریح نہارا ام لیلا، فإن كان نہارا فقد بری صاحب الشیعہ وإن كان لیلا فقد ضمن۔ حضرت شریح نے فرمایا دیکھو بات سنو، یہ دن میں واقعہ ہوا ہے یا رات کو؟ اگر دن میں ہوا ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری، تمہاری ذمہ داری تھی کہ اپنی چیز کی حفاظت کرو، اگر رات میں ہوا ہے تو پھر اس کو دینا پڑے گا۔ ثم قرأ وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث وهذا الذي قاله شريح
شبیہ بما رواہ الامام احمد ابو داود بن ماجہ من حدیث لیث بن سعد عن الزہری عن حرام بن سعد بن محیصہ ان ناقۃ البراء بن عازب دخلت حائطا وافسدت فیہ، براء بن عازب کی اونٹنی جو تھی نا کسی کے باغ میں گھس گئی، وہاں جا کے اجاڑ رکھا اس کو. فقضى رسول اللہ صلی اللہ اہل الحوائط حفظها بالنہار، تو آپ نے حکم دیا باغ والوں کو بھی دن میں تمہاری ذمہ داری ہے حفاظت. وما افسدت المواشی باللیل، ہاں جو رات کو اس نے نقصان کیا وہ دے گا تمہیں. وقد علل الحمدللہ علی کل حال هذا الحدیث وقد بسط الکلام علیہ فی کتاب الاحکام وباللہ التوفیق. اصل بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ فہم جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ، حالانکہ دیکھیں داؤد علیہ السلام بھی تو نبی ہیں اور شان والے پیغمبر، اور اتنا اللہ نے ان کے آواز میں درد رکھا تھا کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے نا تو اوپر اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ ذکر کرتے تھے تو اللہ کے سامنے جو پہاڑ ہیں نا وہ پہاڑ بھی ذکر میں شریک ہوتے، جواب دیتے تھے. اتنا شان ہے. لیکن فیصلہ بیٹے کا زیادہ صحیح ہے، تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں نا یہ انعام الہی ہے، انعام خدا بندی ہے، وہ جس کو چاہیں عطا فرمائے. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. اصل میں سفر میں تھیں دو عورتیں، خدا کی شان ہے دونوں کے بچے جو تھے نا وہ 2-3 دن کے تھے. رات کو بگیاڑ آیا، ایک عورت کے بچے کو اٹھا کے لے گیا، اٹھی تو بچہ نہیں تھا، اس نے جلدی سے دوسری عورت کا بچہ اٹھا لیا. وہ نے کہا خدا کی بندی میرا بچہ، کہا نہیں تمہارا بچہ بگیاڑ لے گیا، یہ تو میرا بچہ ہے. اب جناب اسے لڑائی کرتی ہے، یہ نکلا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے فیصلے کے لیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں عورتوں کے بیان سنے. خدا کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹی عورت جو تھی نا وہ بڑی تیز ترار تھی، اس نے ایسے انداز میں دھواں دھار رونا شروع کیا اور تقریر کی کہ حضرت داؤد بھی متاثر ہو گیا. انہوں نے کہا بچہ ہی سیکھا، یہ اتنا رو رہی ہے. کیونکہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے نا ان کو. شریف آدمی کو کبھی عدالت میں پیشی پر گواہی دینی پڑے نا وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، بھول جاتا ہے. اور جو جھوٹے ہیں ان کا رات دل کام یہی ہے، عدالت کا دل میں رو بھی نہیں ہوتا. تو حضرت داؤد نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس کے حق میں جو جھوٹی ہے. دونوں باہر نکل آئے، وہ خوش ہو گئی اور جو صحیح ماں تھی وہ رو رہی تھی. آگے حضرت سلیمان مل گیا، انہوں نے کہا کیا بات، کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا ہمارا اس طرح واقعہ ہوا ہے، ہم سفر میں تھے، اس کا بچہ بگیاڑ لے گیا، اس نے میرا بچہ زبردستی اٹھا لیا. اب حضرت داؤد نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، جو میں حقیقی ماں ہوں، میں روتے ہوئے جا رہی ہوں. اور میں نہیں واپس آؤ پھر فیصلہ کرتا ہوں. آئے کہنے لگے ابا جان میں ان کا فیصلہ کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دو. آپ نے خادم سے کہا ایسا کرو کہ جلاد کو کہو کہ جلدی سے تلوار بھی لے کے آئے اور نمدہ چمڑے کا نیچے بچھانے کے لیے بھی، جس کو قتل کرتے تھے نا نیچے چمڑا بچھا دیتے تاکہ خون جو ہے وہ ادھر ادھر نہ پھیلے، وہ بھی لے آئے. 1 منٹ میں جلاد، بادشاہ تھے دونوں، 1 منٹ میں جلاد بھی آ گیا، نمدہ بھی بچ گیا. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، اس بچے کو اس پر بٹھاؤ اور اس کو باقاعدہ نشان لگاؤ درمیان میں، اور این درمیان میں تلوار سے 2 ٹکڑے کر دو، 1 ٹکڑا اس کو دے دو، 1 اس کو دے دو. کوئی خالی نہ جائے ہمارے دروازے سے. وہ جو حقیقی ماں تھی نا وہ چیخ پڑی، اس نے کہا حضرت مہربانی کریں بچہ اسی کو دے دے، میرا ہے ہی نہیں، میں دعویٰ ہی واپس لیتی ہوں. اس نے سوچا کہ بچہ اگر قتل ہو گیا تو پھر مجھے کیا ملے گا، اس کا کیا بگڑے گا، اس کا تو بچہ ہی نہیں ہے. اگر زندہ رہے گا تو کبھی ماں ہوں دیکھ تو لوں گی.
چلو کسی اور کے پاس رہے گا۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا بچہ تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ جھوٹ بولتی ہو۔ انہوں نے کہا میں چونکہ ابا نے فیصلہ کیا، ورنہ میں تمہیں جیل میں ڈال کے تیری زندگی ختم کرا دیتا۔ جھوٹ بولتی ہو، لوگوں کے بچے اٹھاتی ہو زبردستی۔ تو یہ ایک فہم ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں عطا فرما دے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں صحابہ میں شان والے، لیکن اللہ نے جو حضرت ابو بکر کو فہم دیا، جو حضرت عمر کو فہم دیا، جو حضرت ابن عباس کو فہم دیا، جو ابی ابن کعب کو فہم دیا، جو زید ابن ثابت کو فہم دیا، وہ کسی اور کو نہیں۔ اسی طرح ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں، چاروں برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن جو اللہ نے ذکا اور فہم اور سمجھ امام ابو حنیفہ کو دی تھی وہ کسی کو نہیں ملی۔ اللہ کی شان ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ایک آتا ہے کتابوں میں کہ حج پہ آئے ہوئے تھے امام صاحب، اور امام شافعی اور امام سفیان ابن عیینہ اور امام اوزاعی اور یہ بڑے بڑے لوگ، یہ سب حج پہ آئے ہوئے۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا امام صاحب اتنا بڑا امام ہو کر، اتنا بڑا مجتہد ہو کر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ بھئی مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے؟ یہ حدیث ہے حضور پاک کی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور تم حدیث کی مخالفت کرتے ہو کہ بس امام کا پڑھنا کافی ہے۔ ہم آج تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس موضوع پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، اگر تمہارے دلائل ٹھیک ہوئے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، ورنہ تم ہماری مان لو۔ اس وقت ضد تو نہیں ہوتی تھی نا۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، میں مناظرے کے لیے تو حاضر ہوں، لیکن تم 4 آدمی ہو، میں 1 ہوں۔ پہلے تم فیصلہ کرو کہ تمہارا بڑا کون ہے جو مناظرہ کرے گا۔ 1 آدمی کرے نا، اب 4 سے میں کیسے بات کروں؟ انہوں نے کہا جی امام اوزاعی کریں گے۔ انہوں نے کہا امام اوزاعی اگر ہار گئے تم سب ہار جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا اگر جیت گئے تم سب جیت جاؤ گے۔ انہوں نے بالکل۔ انہوں نے کہا مناظرہ تو ہوگی، آپ کس بات کا مناظرہ کریں؟ کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اگر امام اوزاعی کی ہار سب کی ہار بن سکتی ہے، امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ نہیں بن سکتی؟ سب چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ کو اللہ نے اتنی قوت استدلال دی ہے، یہ انہوں نے فرمایا مسجد کا یہ ستون ہے نا، اگر مثال کے طور پر کہہ دے کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے تو ثابت کر دے گا کہ سونے کا۔ لیکن اس وقت اختلاف ہوتے تھے دین کے علم کے لیے، جھگڑے نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہیں ہوتے تھے۔ امام شافعی اب دیکھیں نا، خود امام شافعی فاتحہ کا قائل ہے، اس کے نزدیک تو سری جہری ہر نماز میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنی ہے۔ اچھا امام صاحب جو تھے، امام شافعی اللہ نے قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، تم تو سن سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو، وہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ رمضان المبارک میں ہر رات امام شافعی ایک قرآن کا ختم کرتے تھے۔ تم تو اگر امام صاحب ذرا لمبی قرات کر لیں تو تمہاری ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں۔ کہتے ہیں دوسری مسجد دیکھو جی، یہاں تو امام صاحب کو بریک لگے ہوئے ہیں، وہاں چلو جہاں 1 سپارہ بھی پڑھا جائے اور آدھے گھنٹے میں 20 رکعتیں بھی ہو جائیں۔ اور ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ حافظ بڑے ہیں، بس تعلمون یعلمون کا پتہ لگتا ہے، اور کوئی پتہ لگتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال تو امام شافعی تو بڑے سخت تھے نا اس مسئلے میں، ان کے نزدیک سری جہری حال میں تو آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ جب نماز کا کوئی وقت سفر میں بھی ہو جاتا، کسی شاگرد کو کہتے بھی تم پڑھاؤ۔ آپ بغداد میں تشریف لائے، میں بھی الحمدللہ بغداد میں گیا ہوں، اور میں نے بھی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مدرسہ دیکھا ہے، اور میں نے آپ کی قبر بھی دیکھی ہے، اور میں نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی دیکھی ہے۔
بغداد کے اندر جو زیارات تھیں الحمدللہ وہ بھی کی ہے۔ تو وہاں جب گئے تو اس مسجد میں جو قبر کے ساتھ مدرسہ اور مسجد ہے امام صاحب کی، وہاں نماز کا وقت ہوا تو جلدی سے امام شافعی مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ تو طالب اور شاگرد اور سب حیران ہو گئے کہ امام صاحب تو نماز پڑھاتے نہیں، آج کیا شوق ہو گیا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، اتنے بڑے متقی آدمی کے پیچھے۔ جب نماز ہو گئی شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آج تو خلاف واقعہ آپ نے نماز پڑھائی۔ فرمایا استحییت من صاحب ھذا القبر، اس قبر والے سے مجھے حیا آیا کہ اس کے نزدیک مقتدی پہ فاتحہ نہیں ہے، اور میں اگر مقتدی بن کے فاتحہ پڑھتا تو اس کے قول کی مخالفت کرتا نا، اس لیے میں امام بن گیا۔ امام کی فاتحہ میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے، امام نے فاتحہ پڑھنی۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی ہوا ہے، اختلاف مجتہدین کے درمیان میں بھی ہوا ہے، تابعین کے درمیان بھی، لیکن وہ اختلاف ذاتی اغراض کے لیے نہیں تھا، وہ اختلاف علمی ہوتا تھا۔ علمی بحث ہے، ایک آدمی کی سمجھ میں یوں ہے، ایک کی سمجھ میں یوں ہے۔ اسی اللہ فرماتے فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سلیمان کو فہم خاص عطا فرمایا، علم اور حکمت تو ہم نے دونوں کو دی۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا حماد عن حمید ان ایاس بن معاویہ لما استقضى اتاه الحسن فبقى فقال ما يبكيك قال يا ابا سعید بلغني ان القضاة رجل اجتهد فاخطأ في النار ورجل مال به الهوى فهو في النار ورجل اجتهد فَأَصَابَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ۔ ایاس بن معاویہ کہتے ہیں کہ حسن کے پاس آئے تو رو رہے تھے، انہوں نے پوچھا بھی کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ لگا ہے کہ اگر قاضی اجتہاد کرے اور غلطی کرے تو وہ بھی گیا جہنم میں، اور اگر قاضی اپنے خواہشات کے تابع ہو کر فیصلہ کر دے وہ بھی جہنم میں گیا۔ صرف وہ قاضی جنت میں جائے گا جو اجتہاد کر کے فیصلہ کرے۔ فقال حسن البصری فیما قص اللہ من نبأ داؤد وسلیمان علیہ السلام والانبیاء حکما یرد قول ہؤلاء الناس عن قولہم۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، اللہ نے قرآن میں نہیں لکھا داؤد سلیمان کا، تو حضرت سلیمان نے داؤد کے فیصلے کو نہیں قبول کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اگر فیصلہ غلط ہو جائے تو جہنم میں جائے؟ ہاں اگر رشوت دے کے فیصلہ کرے، اگر ہوا اور خواہشات نفس کے تابع فیصلہ کرے تو وہ جو ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، ورنہ انسان غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ قال وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الارض نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین فاصل اللہ علی سلیمان۔ اللہ نے سلیمان کی یعنی شان بیان کی، وَلَمْ يَزُمْ داؤد، لیکن داؤد علیہ السلام کی مذمت نہیں فرمائی کہ بھی ہم نے دونوں کو حکم دیا تھا۔ ثم قال یا حسن ان اللہ اتخذ الحکام ثلاثا، اللہ پاک نے حاکموں سے یہ 3 وعدے لیے ہیں کہ لا یشتروا بہ ثمنا قلیلا، چند پیسوں کے لیے اللہ کے احکام کو نہ بیچیں، ولا یتبعوا فیہ الہویٰ، اور کسی خواہش کی پیروی نہ کریں، ولا یخشوا فیہ احدا، اور فیصلے کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈریں۔ ثم تلا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ، وقال ولا تخشوا الناس واخشونی، وقال ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ قلت اما الانبیاء علیہم السلام وکلہم معصومون مؤیدون، انبیاء سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی ان کے ساتھ تائید ہوتی ہے۔ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ السَّلْفِ وَالْخَلْفِ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ فَقَدْ ثَبَتَ فِي صحیح البخاری عن عمرو بن العاص انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحاکم واصحاب، کہ جب حاکم اجتہاد کرے کسی مسئلے میں اور ثواب کو پہنچ جائے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا،
وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، اگر اجتہاد کرے اور غلطی کرے فَلَهُ، اس کو ایک اجر ملے گا، اجر تو دونوں کو ملے گا۔ فَهَذَا الْحَدِيثِ يَدُّ نَصًّا مَا تَوَهَّمُ يَاسْ من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار والله أعلم۔ وفي السنن القضاة ثلاثة، تین قاضی کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ قاضٍ فی الجنت، ایک تو وہ ہے جو جنتی ہے، وقاضیان فی النار، اور دو جہنمی۔ رجل علم الحق وقضى به، ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا، اس نے علم کے مطابق حق فیصلہ کیا، وہ جنت میں ہے۔ ورجل حکم بین الناس علی جہل، یا ایک آدمی جہالت کے باوجود حاکم بن بیٹھا، وہ جہنمی ہے۔ ورجل علم الحق وقضى بخلافہ، اسی طرح تیسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس نے جان کے حق کے خلاف فیصلہ کیا، وہ بھی جہنمی ہے۔ وقریب من هذه القصة المذکورة في القرآن ما رواه الامام احمد فی مسندہ، حیث قالت علی بن حفص قال اخبرنا برقان بالزناد عن النبي هريرة رضي الله عنه قال بينما امرأتان معهما ابنان لهما اذ جاء الذئب فاخذ احد الابنين، ایک کبو بھیڑیا جو تھا بچہ اٹھا کے لے گیا، وتحاکمتا الی داؤد، حضرت داؤد کے پاس آئے، فقضى به للكبرى، اس نے اس بڑی عورت کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ فخرجتا فدعاها سلیمان علیہ السلام، جب وہاں سے نکلی تو حضرت سلیمان نے بلایا، فقال ہاتھ السکین شقہ بینکما، آپ نے فرمایا کہ میں چاقو سے اس کے دو ٹکڑے کر کے دے دیتا ہوں۔ فقال الصغری یرحمک اللہ ابنہا لا تشقہ، چھوٹی جو تھی عورت، اس نے کہا حضرت یہ اسی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، اس کو بس قتل نہ۔ وقضى به اخرجه البخاری ومسلم صحیحہما وابواب علیہ النسائی فی کتاب القضاء واللہ اعلم۔